ناظرین، محمد سراج نے ایک حیران کن انٹرویو دیا اور بتایا کہ یہ میری لائف کی تیسری بہترین میچ تھی، اور یہ میچ اگر کہہ دو کہ سراج کی وجہ سے جیتی ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے کچھ سٹیٹس اور کچھ ریکارڈ ہے، میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ دوسری سائڈ پہ پاکستانی بالر شاہین شاہ افریدی نے بمراہ کے بارے میں ایک زبردست بیان دیا، اور حالانکہ شاہین خود ایک بہترین بالر ہے لیکن اس نے بمراہ کی تعریف کی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں۔ اور انگلینڈ ورسز انڈیا کے میچز میں جو پچز بنائے تھے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہا ہے، اور انگلینڈ کے ایکس کرکٹر اور اب انگلینڈ کے کھلاڑی بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نئی پچز تیار کرو۔ مکمل اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، سراج نے انٹرویو دیا اور بتایا کہ یہ میری لائف کی تیسری بہترین میچ ہے۔ پہلے گابا، ساؤتھ کیپ ٹاؤن اور لارڈز، اور اب یہ میرے جو ایبگاسٹن ہے میرے لائف کی تیسری بہترین میچ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور اگر کہہ دو کہ یہ جو میچ ہے جو انڈیا نے جو بڑے بڑے ریکارڈز بنائی ہے بڑے بڑے اسٹیڈیم میں، جہاں پہ انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان اسٹیڈیم میں میچز جیتے، تو وہاں پہ سراج نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا۔ پہلے اگر میں بتا دوں کہ تاریخ میں تھا کہ گابا میں کبھی انڈیا نے ٹیسٹ میچ جیتا نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ کچھ پیچز اس طرح کے بنائے تھے یا کچھ مطلب چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلے تھے، لیکن کبھی میچ نہیں جیتا تھا، اور وہاں کی کنڈیشن ایسی تھی۔ پھر انڈیا نے ٹیسٹ میچ جیتا، اور اس میچ میں محمد سراج نے 5 وکٹیں لی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ وہاں پہ جو نام بنایا، تاریخ بنایا ہے، وہ سراج کی وجہ سے بنایا ہے۔ ایک اور اسٹیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں ایک اسٹیڈیم میں وہاں پہ انڈیا نے کبھی میچ نہیں جیتا تھا، اور پھر سراج آ گیا، سراج نے 5 وکٹیں لی اور انڈیا نے ایک اور تاریخ رقم کر دیا ہے۔ اب انڈیا نے برمنگھم میں مطلب میچ نہیں جیتا تھا ایبگاسٹن میں، تو سراج آیا، 5 وکٹیں لی، اور پھر انڈیا نے ایک اور تاریخ رقم کر دیا اور ایک اور ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کرو، مطلب لوگ بمراہ کے نام لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بمراہ بڑا بالر ہے، اور اس نے کئی سارے ریکارڈز اور میچز جتوائے، ایون ورلڈ کپ اور بڑے بڑے مطلب میچز جتوائے ہیں۔ لیکن سراج کی جو کارکردگی ہے وہ بھی نمایاں کارکردگی ہے۔ سراج نے یہ بھی بتایا کہ آکاش دیپ جب بولنگ کرتا تھا میں مڈ آف پہ کھڑا ہوتا تھا اور میں کلوز دیکھتا تھا۔ اگر بالر خود بولنگ کرتے تو اس کو اتنا جائزہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں، اور میرا بولنگ جب جاتا ہے یا بیٹسمین وہ کیسے کھیلتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر جو جائزہ لیتے ہیں اس کے آس پاس کے جو فیلڈرز کھڑے ہوتے ہیں، مڈ آف پہ، سلپ میں، اس طرح پوائنٹ پہ جو فیلڈر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سراج کہتے ہیں کہ میں مڈ آف پہ کھڑا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ کہاں پہ اس کو بولنگ کرنا چاہیے اور کہاں پہ بیٹسمین جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ ٹپس دی، اور جب اس نے وہاں پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے آکاش دیپ نے، تو وہاں پہ آکاش دیپ کو کامیابیاں ملی ہے، اور اسی طرح انڈیا نے مطلب میچ جیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سراج نے صرف نہ بلکہ وکٹیں لی ہے، اس کے علاوہ کچھ کیچز اور فیلڈنگ میں بھی اچھی کارکردگی، اسی طرح مطلب آکاش دیپ کو بھی ٹپس دیے۔ تو سراج بمراہ کے بعد اگر اس کرنٹ سچویشن میں بات کروں تو بمراہ کے بعد کوئی بڑا بالر، کوئی بڑا نام ہے آل فارمیٹ میں، T20 میں، اوڈیائی میں، ٹیسٹ میں، تو وہ سراج ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شاہین افریدی نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں انڈیا ورسز پاکستان کے کلیش بھی چل رہے ہیں، اور اگر انڈیا سے کوئی پاکستان کے بارے میں پوچھے تو اکثر وہ نام نہیں لیتا، کچھ پینس کی وجہ سے اور کچھ مطلب ان کے آپس میں جو حالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہین افریدی خود ایک بہت بڑا بالر ہے، اگرچہ پاکستان نے اس کو اس طرح یوٹیلائز استعمال نہیں کیا ہے، اور کچھ نالج کی کمی یا کچھ PCB کی مطلب میں کہہ دوں کہ بے وقوفی، اس وجہ سے شاہین افریدی خراب ہو گیا، ورنہ شاہین افریدی بھی ایک بہت بڑا بالر تھا۔ ان سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ یار اس وقت کون بہترین بالر ہے، تو اس نے بلا جھجک اور بغیر ڈرتے ہوئے اس نے بمراہ کا نام لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بمراہ بڑا بالر ہے۔ اس کے علاوہ حسن علی نے ایک انٹرویو دیا، ان سے مطلب بہت سارے بالرز کے بارے میں پوچھتے ہیں، نسیم شاہ ہو گیا، شاہین ہو گیا، یا جو دنیا کے دوسرے بڑے بالر ہیں پیٹ کمن وغیرہ، لیکن اس نے بمراہ کا نام لیا کہ نہیں بس بمراہ جو ہے کرنٹ سچویشن میں بہترین بالر ہے۔ اس کی وجہ کہ یار اس نے انڈیا کے لیے پرفارم کیا، میچز جتوائے، T20 ورلڈ کپ جتوایا، اور
کئی سارے اہم میچز جتوائے ہیں، مطلب ساری دنیا کے سامنے اسٹیٹ سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور میں بات چیت کروں پچز کے بارے میں، انڈیا ورسز انگلینڈ کے جو ابھی دوسرا اور پہلا ٹیسٹ میچ ہوا، اس میں مطلب بہت زیادہ رنز بھی لیک کیے انڈیا کے بولرز نے، اور انگلینڈ کے بولرز نے، اور انگلینڈ کے کھلاڑی کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مینجمنٹ ہے اور انہوں نے جو پچز بنائی ہیں، ناصر حسین نے کہا کہ یار اگر آپ فلیٹ پچز بناتے ہو تو پھر اس پر کھیلنا بھی سیکھو۔ مطلب ناصر حسین جو کہ کمنٹیٹر ہے، اس نے مطلب انگلینڈ کے مینجمنٹ ہے کہ انہوں نے مطلب پچز غلط بنائے، کھلاڑیوں کی غلطی نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے پچز تو ایسے بنائی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اب انگلینڈ کے کھلاڑی بھی رو رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یار پچز غلط بنائی ہے۔ اب وہ اپنے بورڈ سے اور اپنے جو مینجمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ایسی پچز بنائے جس میں مطلب بال سوئنگ بھی ہو رہا ہو، بال باؤنس بھی ہو رہا ہو، جیسے مطلب ان کی کنڈیشن ہے۔ انہوں نے مطلب ان کا پہلے روایات ایسے تھے کہ وہ ایسی پچز بناتے تھے جس میں انڈیا پاکستان اور جو دوسرے مطلب کنٹریز ایشین کنٹری ہے وہ پھنس جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایسی ہی وکٹ بنائے ہیں جو پاکستان انڈیا میں مطلب بالکل کھلے عام ہو، تو اس پہ انڈیا پاکستان جو ہے آرام سے اوورکم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ اپنے پرانے انداز میں اور پرانے جو آسٹریلیا انگلینڈ پچز بناتے تھے جس میں سوئنگ بہت زیادہ ہوتا تھا، جس میں باؤنس بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اب وہ پرانا سٹائل پہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔